ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی شخص کالج اور یونیورسٹی کی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر فلسفے کے بڑے بڑے بحث پڑھ کر آیا، اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنے علاقے کے علماء کو یہ چیلنج کیا کہ اگر کسی عالم کے اندر، کسی مفتی کے اندر دم ہے تو آئے مجھ سے مناظرہ کرے، میں ہر پہلو پر ہر چیز کے اوپر مناظرہ کر کے ان کو ہرا کے دکھاؤں گا۔ علماء نے دیکھا معاشرے کے اندر ایسے تو ہزاروں لوگ ہو گئے جو فضول باتیں کرنے والے، ہر ایک کی بات کا جواب دیں تو ہمارا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، اس کے بغیر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس میں، تو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس کی جرت بڑھ گئی، پھر اس نے ہر ایک عالم کی طرف خط لکھا کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر ان 3 سوالوں کے جواب کسی کے پاس ہیں تو وہ آئے میرے سامنے بیٹھے۔ پہلے سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو بن دیکھے اس کے معبود ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ نمبر 2، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب کرتا دھرتا اللہ ہے، افعال خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، افعال شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر انسان کو گناہگار کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ خالق تو اللہ ہے، اس نے جب سب کچھ پیدا کیا ہے تو انسان کو مجرم کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اور تیسرا کہنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے بعد شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بگڑے گا؟ جب اس کو پیدا بھی آگ سے کیا گیا ہے، جہنم کے اندر بھی اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مزے سے کھیل رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا، جہنم کا سیر کر رہا ہوگا۔ لیکن کسی عالم نے اس کے ان سوالات کو کوئی بڑی حیثیت نہیں دی، نظر انداز کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ وہ فلسفی صاحب جا رہا تھا، کوئی سادہ عالم بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس سے جب گزر رہا تھا تو اس نے اس فلسفی کو بلایا اور کہا کہ سنا ہے تو نے بڑے وزنی سوالات کیے ہیں، میں ان کے جوابات دینا چاہتا ہوں، آپ ادھر بیٹھیں، تینوں سوالات کے جواب تمہیں ایک ہی وقت میں مل جائیں گے۔ فلسفی صاحب بڑے ادب احترام کے ساتھ ادھر اپنا گردن جھکا کے بیٹھا۔ یہ عالم اٹھا، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے اس کے سر پہ مارا کہ اس کی چیخیں نکل گئی، روتے روتے آ کر اپنے لوگوں کو بھی اس نے بتایا، اور پھر جا کر دوسرے دن عدالت میں اس کا مقدمہ دائر کروا دیا کہ فلاں عالم نے مجھے تنگ کیا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ خیر، جج صاحب نے سنوائی کی تاریخ مقرر فرمائی اور اس کے بعد عالم کی طرف نوٹس بھیجا کہ فلاں تاریخ سنوائی کے لیے آپ حاضر ہو جائیں کیونکہ آپ نے ایک شخص کو بہت برے طریقے سے تکلیف پہنچائی ہے۔ خیر، وہ تاریخ آتی ہے تو مدعی فلسفی صاحب وہ بھی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں عدالت میں، اور عالم بھی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو جج صاحب نے سب سے پہلے سوال کیا کہ عالم صاحب، آپ نے بلا وجہ اس کو کیوں مارا ہے؟ تو عالم نے فرمایا میں نے مارا نہیں ہے، اس کے سوال کے 3 سوال تھے، تینوں سوالوں کا ایک ہی وقت میں نے جواب دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے تو نے جواب دیا، یہ کیا طریقہ کار ہے تیرے جواب دینے کا؟ تو عالم نے فرمایا اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلے اس کا سوال یہ تھا کہ جو چیز دیکھی نہیں جاتی اس کی گواہی نہیں دی جاتی۔ اب اس نے دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہاں پر دعویٰ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کو درد ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں جب تو نے درد دیکھا نہیں ہے تو اس کی گواہی تو نے کیوں دی ہے؟ اور دوسرے نمبر کا اس کا سوال یہ تھا کہ جب کرتا دھرتا اللہ ہے تو پھر انسان مجرم کیوں ٹھہرتا ہے؟ تو میں بھی اس کو کہتا ہوں تجھے ڈھیلا اللہ نے مروایا ہے، کیا اللہ نے ہے، تو پھر تو نے میرے اوپر مقدمہ کیوں دائر کیا ہے؟ تو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، مجھے مجرم کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ اور تیسرے نمبر کا سوال اس کا یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے پیدا ہوا اور آگ میں ہی جائے گا تو کون سا اس کے اوپر فرق پڑے گا؟ تو پھر میں بھی اس سے سوال کرتا ہوں تو مٹی سے پیدا ہوا، تیرے سر پر بھی مٹی کا ڈھیلا لگا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جج صاحب بڑا سلیم الطبع انسان تھا، عقل مند انسان تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی برپا ہونے والا تھا، کوئی فتنہ بڑا برپا ہونے والا تھا۔ اس عالم نے اس فتنے کا سد باب کیا ہے، دروازہ بند کیا ہے، فوراً اس نے لکھ کر اس کیس کو وہیں خارج کر دیا، ختم کر دیا۔ تو بہرحال ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آتے ہیں تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔